بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک علی خلق عظیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، آج احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، انک علی خلق عظیم، اے میرے پیارے رسول، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین رتبے پر فائز ہیں۔ میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو حکم فرمایا، اے میرے نبی، جتنے انبیاء کرام تشریف فرما ہوئے، آپ ان تمام کی حسین عادتوں کو اپنا لیں۔ بہت قابل غور بات ہے۔ اللہ کے نبیوں کی صفات اعلیٰ تین صفات ہوتی ہیں، اور رسول پاک کو حکم دیا جا رہا ہے جتنے میرے نبی اعلیٰ صفات کے مالک تھے، ان تمام نبیوں کی صفات آپ اپنا لیں۔ ہر نبی اپنی خاص صفت سے موصوف ہے، اور میرے پیارے رسول تمام نبیوں کی ان صفات کا مجموعہ ہیں۔ کتنا بڑا رتبہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے میرے پیارے رسول، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین رتبے پر فائز ہیں۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ آنے کا مقصد، اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ رسول پاک کے پیارے اصحابی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ سے عرض کرتے ہیں، امی جان، اللہ کے رسول کا اخلاق کیا تھا؟ امی جان نے فرمایا، تم قرآن پاک پڑھتے ہو؟ عرض کی، امی جان پڑھتا ہوں۔ امی جان نے فرمایا، سارا قرآن پاک رسول کریم کا اخلاق ہے۔ کیا معلوم چلا؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن پاک میں حکم فرمایا، رسول پاک اس کا عملی نمونہ تھے۔ وہ قرآن پاک اوراق پر ہے، اور یہ مجسمے قرآن پاک کی صورت میں رسول پاک ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام فرماتے، اللہ کے محبوب کی طبیعت ناساز تھی۔ آپ نے فرمایا، صدیق اکبر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ امی جان بی بی عائشہ فرماتی، میں رو پڑی، میں نے کہی، آقا، میرے ابو جان صدیق اکبر دل کے بہت نرم ہیں، جب میں ان کو پیغام دوں گی کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم امامت کرو، نبی پاک کے جائے نماز پہ کھڑے ہو کر امامت کرو،
وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ نبی پاک نے پھر اپنا سوال دہرایا کہ صدیق اکبر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ جیسے ہی آپ کی طبیعت سولی، راحت محسوس کی، تو خدا کے محبوب بستر سے اٹھے، حجرے کی کھڑکی کھولی اور اصحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ اصحابہ کرام فرماتے جب ہم نے محسوس کیا کہ حجرے کی کھڑکی کھلی ہے، رسول پاک اس کھڑکی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم نے اپنے چہرے رسول کریم طرف پھیر دیے۔ دیکھو، اور آپ فرماتے اللہ کی قسم ہم نے محسوس کیا جب رسول پاک کا چہرہ دیکھا، ہم نے محسوس کیا کہ قرآن پاک کے اوراق کھلے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کا حکم ہے اور سب مومنوں کو حکم ہے، مولویوں کو نہیں، حافظوں کو نہیں، قاریوں کو نہیں، اماموں کو نہیں، نبی پاک کے ہر امتی کو حکم ہے جو میرا رسول تمہیں عطا کرے تو لے لو، جسے روک دیں تو رک جاؤ۔ اور آگے قرآن پاک پڑھو، کوئی تعویل نہیں نکلے گی، قرآن پاک کا حکم ہے جو میرا رسول تمہیں دے دے لے لو، جس سے میرا رسول روک دے رک جاؤ۔ واللہ لا يحب الکافرین، اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ فرماتا میں پھر کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ دل پہ ہاتھ رکھو اور سوچو، نبی پاک تو داڑھی کو چومے، نبی پاک تو داڑھی کی سے محبت کریں، ہم صبح اٹھ کے داڑھی کاٹ کے گٹر کے نالے میں ڈال دیں۔ خدا کے محبوب ننگے سر پھرنے والے کو ناپسند کریں، ہم سارا دن ننگے سر چہل قدمیاں کرتے پھرتے ہیں۔ نبی پاک فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ نبی پاک فرماتے ہیں آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا، ہمیں دیکھے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ یہ نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حکم ہے جس کام سے میرا نبی روک دے رک جاؤ، جس کا حکم دے اپناؤ۔ واللہ لا يحب الکافرین، اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ دین اور ایمان فقط یہ ہے، دین اور ایمان فقط یہ ہے جس کام کا رسول پاک حکم دے دے اس کو کرنا ہے، جس سے روک دے اس سے رک جانا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، چند ایک مثالیں دوں گا نیک خلق کی جو ہر مومن کو اپنانا ہے، چند ایک مثالیں، اور ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جو کام اللہ کے محبوب نے پسند کیا وہ ہم نے پسند کرنا ہے، اور جس کام سے رسول پاک نے منع کیا ہمیں رکنا ہے، نہیں کرنا۔ اللہ کے محبوب کی تعلیم ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے وہی دوسرے مومن کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے مومن کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ہم میں کون ہے جو چاہے مجھے کو گالیاں دے؟ کون ہے جو چاہے میری بےزتی کرتا پھرے؟ کون ہے جو چاہے اس کے عیبوں کی تشہیر کرتا پھرے؟ کون ہے جو اس کی چغلخوری کرے اور اس کو پسند کرے؟ ہر گندا کام کوئی اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اور کوئی نہیں چاہتا میری ماں کی کو بےزتی کرے، میری ماں کی حرمت کو ضائع کرے، میری بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے، میری بیٹی کو چھیڑے، میری بہن کو چھیڑے کو پسند کرتا ہے۔ اکثر قتل اسی پہ ہوتے ہیں۔
زمین بھری پڑی ہے. ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اور سارا دن وہی کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے. ظلم نہیں ہے میرے پیارے بھائی. میرے بیٹے رسول پاک نے کیا فرمایا؟ جو اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسرے مومن کے لیے پسند کرو. جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسرے مومن بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو. اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے. میرے محبوب پاک نے فرمایا میرے پیارے صحابہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جنت میں کون نہیں جانا چاہتا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر سنو، جہاں جس حال میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو. جہاں جس حال میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو. جب تمہاری موت آئے تمہاری زبان پر کلمہ شہادت ہونا چاہیے. اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مومن کے لیے پسند کرو. اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسرے مومن کے لیے پسند نہ کرو. اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا. میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، پہلی بات کیا فرمائی؟ تم جہاں جس حال میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو. ماں دیکھ رہی ہے تو شرم ہے، ماں دیکھ رہی ہے تو حیا بھی ہے، ماں دیکھ رہی ہے تو گناہ سے بچا ہوا ہے. جیسے چھپ کے موقع ملا جو نفس نے چاہا گناہ کر لیا. دیکھا نہیں امی نے، بھائی بھی گھر پہ نہیں تھے، بہن سوئی ہوئی تھی. میرے پیارے بھائی میرے بیٹے تیرا اللہ بھی سو جاتا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جنگل میں سفر کر رہا تھا، میں نے ایک کالے حبشی کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھا. میں نے اس کو آزمانا چاہا. فرماتے میں نے کہا بکری بیچو گے؟ اس نے کہا میری بکریاں نہیں ہیں، میں تو غلام ہوں، آقا کا مال ہے، آقا کی بکریاں وہ چراتا ہوں. آپ نے فرمایا بکری کی قیمت لے لو، میں ذبح کر لیتا ہوں، تمہیں گوشت بھی دوں گا، گوشت بھی کھانا. اور مالک سے کہہ دینا بکری ریوڑ سے الگ ہو کے جنگل میں گم ہو گئی یا کوئی بھیڑیا کھا گیا. مالک کیا کہے گا؟ اس کالے حبشی نے اپنی آنکھیں آسمان پر اٹھائی اور کہنے لگا اللہ کہاں جائے گا؟ خدا کی قسم کتاب میں تحریر ہے، امام جعفر صادق کا بھی واقعہ آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی واقعہ یہی آتا ہے. آپ کہنے لگے ہائے ہائے یہ غلام کہتا ہے اللہ کہاں جائے گا، ہائے ہائے یہ غلام کہتا ہے اللہ کہاں جائے گا. یہ وہ عبادت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھتے ہو. اور اللہ کو اگر ایسا مقام نہیں پاتے تو یہ خیال کرو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. دوسرا سنیے اخلاق حمیدہ جو نبی پاک نے اپنائی. اللہ کے محبوب نے جس چیز کو پسند کیا وہ یہ ہے تیرے قول اور تیرے فعل سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. قول تیرے بولنے سے، فعل تیرا کوئی کام کرنے سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. ہم دو جملے کسی کو کہہ کے ایسے چلے گئے، وہ بیٹھا رو رہا ہے اور ہم دانت نکال رہے ہیں. لعنت اس ہنسنے پر، تیرے جملے سے اگلا بیٹھا رو رہا ہے، ایسی چوٹ مار گئے.
یہ تیرا قول تیرے گلے کا وہ عذاب بن جائے گا، خدا کی قسم نکالے نہ نکلے گا۔ یا مذاق میں چلتے چلتے سینے میں گھسا مار دیا، وہ کمزور بیٹھا رو رہا ہے اور یہ کہتا ہے کیسا رہا کیسا رہا؟ تیرے قول سے، تیری زبان سے، تیرے کسی کام سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اللہ اس کا رسول اس کی اجازت نہیں دیتا۔ خدا کے محبوب فرماتے قیامت کا دن ہوگا، کوئی اللہ کے بندے بندیاں ایسی ہوں گی ان کو خارش کا مرض لگ جائے گا، جس طرح کتے کو خارش کا مرض لگتا ہے ایسے مرض لگے گا۔ اللہ اس کے ناخن لوہے کے بنا دے گا، وہ اپنی کھال کو کھرچے گا، اندر سے خون نکلے گا، وہ روئے گا۔ اللہ کے فرشتے پوچھیں کیسی تکلیف ہے؟ کہے گا اللہ کی قسم بہت دردناک۔ وہ اللہ کا فرشتہ کا پتہ ہے تجھے یہ مرض کیوں لگا، یہ خارش کا مرض لگا، تو اپنے ناخنوں سے کھال ادھیڑتا ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ اسے کہا جائے گا تیرے قول اور فعل سے دوسرے مومنوں کو تکلیف پہنچتی تھی، آج یہ تجھے اس کا بدلہ دیا گیا ہے۔ آج چھوٹا تھا، میری عمر چھوٹی تھی، ہمیں قاعدہ پڑھا کرتے تھے الف نار بے بکری بے پنکھا تے تختی۔ اس کتاب میں آج نے پڑھا تھا پہلے زبان کو تولو پھر بولو، بولنے سے پہلے سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں، اگلے کے دل پہ کوئی نشتر تو نہیں مار رہا، اگلے کو کوئی دکھ تو نہیں دے رہا، اور تیرا ہر فعل ایسا ہونا چاہیے مومن کے لیے سکھ چین بنے، مومن کو تکلیف نہ دے۔ تیسرا، نیک خلق میں چیز شامل ہے جس کو رسول پاک نے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، کسی کی چغلی نہ کر، کسی کی غیبت نہ کر، کسی سے تکبر سے پیش نہ آ۔ چغلی، تیری بات سے کوئی مسلمان لڑ نہ پڑے، یہ چغلی۔ تو کسی دوسرے مسلمان کا عیب گناہ دیکھ لے تو دوسروں کو ہرگز نہ بتا، یہ غیبت۔ اور تکبر کیا ہے؟ کسی دوسرے کو تحقیر سے دیکھنا، تذلیل سے دیکھنا، یا اس سے تحقیر کرتے ہوئے رویہ رکھنا۔ تجھے اللہ نے علم دے دیا، تو جاہل کو کم سمجھے، اللہ نے رنگ تیرا گورا کر دیا، تجھے خوبصورت بنا دیا، تو کالے رنگ والے کی تحقیر کرے۔ تجھے اللہ نے دولت دے دی، اپنی ماں کے پیٹ سے تو لایا نہیں تھا، اللہ نے تجھے دولت دے دی، اپنا کمال سمجھا، غریبوں سے ہاتھ ہی ملاتا، غریبوں کے ساتھ بٹھا ہی نہیں سکتا، غریبوں سے بیٹھ کھانا ہی نہیں کھا سکتا، کستوریاں ہگتا پھر رہا ہے۔ یہ نہیں، کسی کی چغلی نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی سے تکبر سے پیش نہیں آنا، نہ اللہ نے پسند کیا نہ رسول کریم نے پسند کیا۔ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ۔ ہر بڑا قابل تعظیم ہے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ اس کی عمر تجھ سے بڑی ہے، اس نے نمازیں زیادہ پڑھی ہوگی، اللہ کا ذکر زیادہ کیا ہوگا، اپنے گناہ پہ زیادہ رویا ہوگا، زیادہ توبہ کی ہوگی، وہ مقدس ہے۔ تیری عمر چھوٹی، تیری نیکیاں کم ہوگی، بڑے کا ادب کر اور چھوٹوں سے شفقت کر۔ چھوٹوں کو گھر میں آئے گا، بیوی بھی چھوٹی ہے، بچے بھی چھوٹے ہیں، بچیاں بھی چھوٹی ہیں، پتہ نہیں اس کے منہ میں چھالے پڑے ہوئے، سلام ہی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ یہ چھوٹے ہیں، ان کو مجھے کرنا چاہیے، میں بڑا ہوں۔ تو اللہ کے رسول سے بھی بڑا ہے۔ میرے پیارے رسول پاک فرماتے ہیں گھر سے نکلو تو سلام کر کے نکلو، گھر آؤ تو سلام پہلے کرو، گھر میں برکت ہوتی ہے۔
ہم سوچتے ہی رہ گئے کہ چھوٹا مجھے پیار، پہلے سلام کرے، بیوی مجھے سلام کرے، میں نے سلام کر دیا تو نیچا ہو جائے گا۔ عقل، شیطان چاہتا ہی نہیں تو بخشا جائے، شیطان تو کہتا ہے میں اس کو لعنتی کر کے چھوڑوں گا۔ شیطان کی مان کے کبھی کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، لیسا منی، وہ میری ملت میں نہیں ہے۔ نبی پاک نے اپنی ملت سے نکال دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو سفید بال والے کی عزت کرتا ہے وہ مجھ حق کی عزت کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو بچپن میں بڑوں کا ادب کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتا جب یہ بوڑھا ہو جائے اللہ اس کی عزت نہ کرائے۔ بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا ہے، بچوں کے ساتھ کتے کی طرح بھونکنا، ایسی دھکے دیتے رہنا، وہ دعا کرے اللہ کرے ابو باہر ہی رہے، وہ دعا کرے یہ بڑا بھائی گھر میں آتا ہے عذاب ہے، اللہ کرے گھر میں آیا نہ کرے رات کو ہی باہر رہے نا۔ یہ نبی پاک کے غلام کی شان نہیں ہے۔ جہاں ایک بار تو بیٹھ کے چلا جائے دنیا میں پتا چلے رسول پاک کا غلام کیسا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جس کام کو رسول پاک نے پسند فرمایا اس میں یہ بھی ہے وعدہ کرو تو پورا کرو، اور جب کسی سے ملاقات کرو تو مسکرا کے ملاقات کرو۔ وعدہ کرو تو پورا کرو، جب کسی سے ملو تو خندہ پیشانی سے مسکرا کے ملا کرو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس میں 3 باتیں پائی جائیں، امانت میں خیانت کرے، نبی پاک فرماتے وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، بولے تو جھوٹ بولے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، بے شک نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، صدقہ کرتا ہو۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم میں ان میں سے کوئی بات تو نہیں ہے؟ نماز پڑھ کے بھی، روزے رکھ کے بھی، صدقہ کر کے بھی، خیرات کر کے بھی ذلیل ہو کے ہی مر جائیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس میں یہ 3 صفتیں ہوں گی، امانت میں خیانت کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، وعدہ کرے پورا نہ کرے، وہ منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے۔ بے شک نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، صدقہ کرتا ہو، اگر یہ گندگی ہے تو نکال دو، نکال دو۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، میں تمہیں نہ بتاؤں ایسا عمل جو نماز، روزے، صدقات سے بھی بڑھ کر ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، نماز سے بھی؟ ہاں۔ روزے سے بھی؟ ہاں۔ صدقات سے بھی؟ ہاں۔ عرض کی اللہ کے محبوب ضرور بتائیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب 2 مومن آپس میں لڑ پڑے ان کی صلح کرا دو، یہ نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی بڑھ کر عمل ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک کے خلق میں یہ چیز شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو رتبہ دیا ہو تم بھی اس کی وہی تعظیم کرو۔ کئی بار اللہ کے محبوب نے اپنی چادر مبارک بچھا کے قوم کے سرداروں کو بٹھایا، اب وہ بیٹھے یا نہ بیٹھے، تعظیم کرے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن قربان جائیں خدا کے محبوب پر یہ چادر کیا تھی جو نبی پاک اوڑھتے تھے، یہ چادر کیا تھی؟ ایک بار اللہ کے محبوب چادر
چادر گھر چھوڑ کے اب میری ماں تیری ماں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اوڑھی. دروازہ کھٹکھٹایا گیا، نبی پاک اندر آئے، دروازہ کھولا تو امی جان اللہ کے محبوب کے جسم پہ ہاتھ ملنے لگی. عائشہ کیا کرتی ہو؟ عرض کی آقا اتنی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، آپ کا جسم خشک ہے. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا میری پیاری عائشہ بارش نہیں اوڑی، تو نے میری چادر اوڑی، رحمت کی بارانی ہو رہی ہے. اللہ کے محبوب اپنی چادر، قوم کا کچھ سردار آتا تھا، صاحب عزت آتا تھا، اپنی چادر بچھا دیتے تھے، آؤ اس پہ بیٹھو. کیا معلوم چلا اللہ نے جب کسی کو رتبہ دیا، مقام دیا، ہمیں بھی اس رتبے کے مطابق اس کو عزت دینی، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھی، کھانے کا وقت ہوا، وہاں سے ایک فقیر گزرا، غریب مسکین. امی جان نے فرمایا اسی روٹی پر سالن رکھ کے دے دو. اسے بلایا گیا اور کھانا روٹی اس پہ سالن رکھ کے اس کو دے دیا گیا، وہ لے کے چلا گیا. تھوڑی دیر گزری، ایک صاحب عزت شخص بہترین لباس زیبتن گھوڑے پہ سوار وہاں سے گزرا. امی جان نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ. ایک شخص کو دسترخوان پہ بٹھاؤ اور بٹھا کے عزت سے کھانا کھلاؤ. ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں ماں جی وہ درویش فقیر آیا تھا، اس کو روٹی دے کے روانہ کر دیا گیا اور اس کو دسترخوان بچھایا، عزت سے بٹھایا، تعظیم سے کھانا کھلایا، فرق کیوں؟ امی جان نے فرمایا میں نے دیکھا میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو جو رب نے عزت دی تھی اللہ کے رسول بھی اس کو وہ عزت دیتے تھے. رب نے اس کو عزت والا بنایا، اس لیے میں نے بھی کہا کہ اس کو عزت سے بٹھا کے کھانا کھلاؤ. میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، تمام اعضاء، آنکھیں، ہاتھ، زبان، پیر، یہ سارے دل کے تابع ہیں. دل اللہ اس کے رسول کے تابع ہو جائے گا، بندے کا ہر اعضاء اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جائے گا. اگر دل رب کے تابع نہیں ہوتا، یہ جانتا سب کچھ ہے، باتیں ساری پتہ ہیں، مولوی کو بولنے نہیں دیتا. مولوی بیچارہ کو اچھی بات سناتا تو اس کو کہتا ہاں میں نے پڑھی تھی، میں نے سنی تھی. مولوی کو بولنے نہیں دیتا، جانتا اتنا ہے. عمل میں کورا، عمل میں کورا. وجہ کیا ہے؟ یہ جو بادشاہ ہے جس کو دل کہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کا تابع نہیں ہے، اس لیے بندہ اللہ رسول کا تابع نہیں ہو سکتا. یہ تابع کیسے ہوگا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، جب دل جھکتا ہے تو اعضاء بھی جھکتے ہیں، جب دل نہیں جھکتا تو اعضاء بھی نہیں جھکتے. یہ دل کیسے جھکے گا؟ آپ تجربہ کر لیں، ایسے درخت جن کی ٹہنیاں نرم ہوتی پکڑو تو جھکتی چلی جاتی ہے، زمین سے لگا دو نرم ٹہنی، سخت ٹہنی جھکا کے دیکھو، سارا زور لگ جائے گا، نہیں جھکے گی. زیادہ زور لگ جائے گا تو ٹوٹ جائے گی، جھکے گی نہیں. جو دل نرم ہوتے ہیں وہی جھکتے ہیں. اور یہ نرم دل کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کا قرآن پاک دلیل رب فرماتا ہے، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں؟ اللہ کا حکم ہے، کب وہ وقت آئے گا، کب وہ گھڑیاں آئے گی، کب وہ لمحات آئے گے تو اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، تیرا دل نرم ہوگا، پھر یہ نرم اللہ کے سامنے جھکنا سیکھے گا. یہ کب وقت آئے گا؟
کہیں ایسا نہ ہو آنکھیں الٹی ہو جائیں، ہاتھ پیر اکڑ جائیں، ماں رو رہی ہو، باپ رو رہا ہو، ڈاکٹر ایسے ایسے کرنے لگے بس یار اب تو کوئی علاج سمجھ میں نہیں آتا، وہ وقت آ جائے اور پھر عقل بھی آ جائے، اس عقل کا خدا کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی سمجھ کرنی ہے، اللہ کا ذکر کر لیں اور اللہ کے ذکر سے دل نرم ہو جائے اور دل اللہ کے تابع ہو جائیں اور سارے اعضاء اللہ کی ماننا سیکھ لیں۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا کہ اللہ کا مومن بندہ زبان سے اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، دروشی پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، یہ سب زبان کا ذکر کہلاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، زمانے کے شہباز بنے، کتب بنے، ابدال بنے، دل کے ذکر سے بنتے ہیں، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر، لو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ ابھی آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا، 15-20 منٹ لگیں گے، آپ کو طریقہ سمجھاؤں گا۔ اگر آپ نے طریقے سے عمل کیا، سال نہیں، مہینے نہیں، چند دن لگیں گے، اللہ کے ذکر سے دل جاری ہو جائے گا۔